جی میاں جاوید لطیف صاحب. سر جان کی امان پاؤں سر تو عرض کرنے کی جسارت نہیں آپ حکم کریں. سر گزارش یہ ہے کہ یہاں تک آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ سب نے غلطیاں کی. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے جتنے وزیر اعظم آئے انہوں نے غلطیاں کیں, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ جتنے چیف جسٹس آئے, جتنے جرنیل آئے, انہوں نے بھی غلطیاں کیں. جی بالکل صحیح. اور پاکستان کی آج جو بربادی کا حال ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب نے مل کے کیا. مگر دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے غلطیاں بھی کی, غلطیوں سے سیکھ کے آگے بھی بڑھے, وہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف. طریقے صاحب کہتی عمران خان بھی. میری سنے نا, نہیں اگر عمران خان نے بات تو پوری کرے نا, پھر بات تو پوری کرے. میں پوری بات کرتا ہوں. اگر ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ شخص تھا جن کے وزراء کی باتیں بھی آپ سنوا رہے تھے اسمبلی کی, اگر انہوں نے غلطی سے سیکھا ہوتا تو آج یہ بات نہ کرتے اقتدار کے بعد کہ میں انہی سے بات کروں گا جو بااختیار ہیں. بات تو سی ہوتی ہے نا. نہیں ایک سیکنڈ, اس طرح نہیں, آپ سے تو بات نہیں نہیں اس طرح نہیں. بات یہ ہے یہاں تک تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ شہباز گورنمنٹ سے بات یہاں ہی غلط کہہ رہے ہیں, میں یہ بات کہنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوں, میں سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہوں, تو پھر آپ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور اس میں جو اقتدار میں جماعتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں. جب میثاق جمہوریت, جس کو آپ پسند نہیں کرتے, جب میثاق جمہوریت ہوا تھا تو اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی کی گئی تھی. آج بھی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی, یہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بھی بلاتے اور ان کے سامنے ایجنڈا رکھتے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے کہ عمران خان کو نکالو, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرو. زبیر صاحب کا کوئی ایجنڈا نہیں, ان کی بات تحریک تحفظ سنیں نا, میں وہی کہنا چاہتا ہوں. پھر آپ یہ نہ کہتے کہ عمران خان کس طرح نکالا جائے گا, عمران خان میری ریڈ لائن ہے. بھائی ریڈ لائن 75 سالوں میں کسی سیاسی جماعت نے اپنے لیڈر کو نہیں کہا, یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے. ہاں اس کی رہائی کے لیے جدوجہد ہوتی رہی, بعد میں بھی پہلے بھی لوگ کرتے رہے. نواز شریف کے لیے وہ پہلے بھی کرتے رہے, بعد میں بھی لوگ کرتے رہے. مگر جہاں خرابی ہے وہ یہ ہے, جو آج بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھنا نہیں چاہ رہا. دیکھیں اس سے پہلے میں نے تحریک چلائی, آپ نے چلائی, کسی اور نے چلائی, بہت سی تحریکیں چلیں, اس میں اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کے بھی لوگوں نے برا بھلا کہا, جن سے شکایات سے ان کا ذکر بھی کیا. آج کیوں برا لگ رہا ہے؟ آج برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک سپر پاور, آج بھی جس نے ذکر کیا کہ آپ کے آرمی چیف جو ہیں اور آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, یا انہوں نے میری بات مانی, یا ان کی عزت میں بڑی کرتا ہوں. بھائی میں یہاں تک تو خوش ہوں کہ میرے پاکستان کے وزیر اعظم یا میرے پاکستان کے آرمی چیف کی عزت ہوئی, لیکن یہاں میں افسردہ بھی ہوں کہ اس اپرچونٹی کا جو پاکستان کو ملی ہے اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو یا پاکستان کو اس طرح نہیں مل رہا. آپ کے پرائم منسٹر کی موجودگی میں بھی نہیں مل رہا. میں نہیں مل رہا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کیوں برا لگ رہا ہے کہ یہ تحریکیں, یہ پرتشدد تحریکیں, کیونکہ عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے آپ کی فیملی کو, آج ٹیوزڈے کا دن تھا, آج بھی نہیں ملنے دے رہے, اس لیے آپ کی گورنمنٹ. جی آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی انڈیا سے جنگ نہ ہوتی, جو کہ پچھلے ادوار میں بہت دور تک نہیں ہوئی, آپ کی انڈیا سے جنگ ہوئی, اس میں آپ کو اللہ نے کامیابی دی, اس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں عزت ملی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس آرمی چیف کا اس طرح تذکرہ کریں گے جس طرح کہ آج آپ کر رہے ہیں, اور یہ آج نئی بات نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ کیا سر؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کی ذاتی دشمنی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اس کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ آیا آپ نے اس پر حملہ کیا. عمران خان اور آرمی چیف کی ذاتی دشمنی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں وہ بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی دشمنی نہیں ہے. لیکن ساری بات چھوڑیں, یہ بتایا کہ مذاکرات کرنے کی آفر کیوں کر رہے ہیں شہباز صاحب, ان کے پاس مذاکرات میں دینے کے لیے ہے کیا؟ وہ اس لحاظ سے تو عمران ٹھیک کہتا ہے کہ آپ کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں, بات تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. میں مثلاً عرض کرتا ہوں, تمام سیاسی جماعتیں اور بشمول محمد زبیر صاحب جو اس کانفرنس کا حصہ تھے, کسی کا یہ ایجنڈا نہیں تھا ماں سوائے ایک جماعت کے کہ صرف اور صرف عمران خان کو رہائی دلانی ہے, بلکہ سارے کے سارے آئین قانون کی بالادستی
کے لیے اکٹھے ہوئے. نہیں اعلامیہ جو ان کا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی دیگر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. سیاسی قیدیوں نہیں عمران خان کا بھی کہا گیا. اگر تو 9-10 مئی 26 نومبر القادر ٹرسٹ سیاسی کیسز ہیں تو اس میں بھی رہا ہونا چاہیے. آپ سمجھے سیاسی نہیں ہے یہ؟ وہ یہ سیاسی کیسز نہیں ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں عمران خان کھلے دل سے قوم سے معافی مانگیں کہ مجھ سے 9-10 مئی کی غلطی ہوئی, میں نے القادر ٹرسٹ لوٹا, میں نے غلطی کی, میں نے جو توشہ خانہ میں اس ملک میں کسی نے معافی مانگی ویسے اس سے پہلے کرپشن مانگی کی؟ لوگوں نے. یس, آپ کی پارٹی میں کسی نے مانگی؟ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف پیپلز پارٹی نے مانگی بھٹو کبھی؟ نے جنہوں نے غلطیاں کی انہوں نے معافی میاں صاحب مانگی. جن لوگوں کو آپ زربابا 40 چور کہتے تھے ان سے معافی منگوائے بغیر آپ نے تاحیات استرسال کیا دیا ان کو؟ عدالتوں نے ان کو سزا دی؟ پوائنٹ کیا آ گیا نواز جی. شریف کو سزا دی یا ان کو سزا دی؟ سزا صحیح تھی؟ سزا دی نہیں نہ ملی. نہیں 18 مہینے تو رہے سارے. اگر 18 زرداری صاحب مہینے 10 سال رہے. تو پھر انہی عدالتوں نے ان کو بری بھی کیا. پوائنٹ آ گیا آپ کا. بھائی ایک تو میں بتا دوں کہ تمام سیاستدان برے نہیں ہوتے, وہ بات کہنے میں آ جاتی ہے. اس طرح تمام صحافی بھی اچھے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے ہماری قبیلے میں سے بہت سے لوگ لاچے ہوں, آپ کسی بھی آپ مجھ پہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ کہ میں نے بھی یہ کرتا ہوں گا, فیل فری. اور سیاستدان جیسے میں بتایا کہ اب جو ہے زبیر صاحب بڑے نظریاتی آدمی ہیں, مصطفیٰ کھوکھر صاحب بڑے نظریاتی آدمی ہیں, اور نون لیگ پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں بڑے نظریاتی لوگ ہوں گے. لیکن ہم جو ایک بات اوور آل اس کانٹیکس میں کر رہا ہوں